بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ دوستو، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد چند ایک دوستوں نے اس کے بارے میں کمنٹ کیا اور کچھ دوستوں نے ویسے پوچھا اس کے بارے میں۔ اس کی مین وجہ یہی تھی مجھ سے ڈائریکٹلی پوچھنے کی، کیونکہ میں اس موضوع پہ جتنا اچھا جانتا ہوں شاید ہی بھی جانتا ہو۔ میں نے تقریباً 8 سال جو ہیں وہ پائس باسکو میں گزارے ہیں، اور وہاں پہ میں نے بزنس کیا ہے، اور وہاں پہ جتنی معاملات ہیں تمام چیزوں کا A to Z تمام چیزوں کا مجھے علم ہے۔ تو اسی وجہ سے پوچھنے پہ مجھے پھر یاد آیا کہ میں نے ابھی تک اس موضوع پہ ایک بھی ویڈیو نہیں بنائی، اور جیسا ایک دو دوستوں نے کمنٹ کر کے پائس باسکو کے بارے میں پوچھا، اسپیشلی جو انلیگل فیملیز ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہیں، تو پھر میں نے سوچا کہ لازمی طور پہ اس موضوع پہ پھر بنانی چاہیے ویڈیو۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ 2011 میں پائس باسکو میں گیا، سان سیباستیان میں میرا مین مقصد وہاں پہ جانے کا بزنس تھا۔ وہاں پہ جا کے میں نے ایک پیزیریا اور ایک ڈونر کباب جو ہے وہ شروع کیا۔ تو یہ بتانے سے پہلے سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں، وہ کاروبار کی بات اینڈ پہ کریں گے کہ انلیگل کے لیے وہاں پہ کیا ہے، یا ویسے اوورآل ایودا کا سسٹم وہاں پہ کیا ہے۔ اگر پورے اسپین میں دیکھا جائے کہ کوئی بھی صوبہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں اپنے شہریوں کی جو ہے وہ قدر کرتا ہے، میں کہوں گا، اور ان کو بینیفٹ دیتا ہے یورپی یونین کے لیول کی، تو وہ واحد وہی صوبہ ہے پائس باسکو۔ 2011 میں وہاں پہ جب آپ جاتے تھے تو 6 مہینے کے بعد اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہیں تب بھی، اگر نہیں ہیں تب بھی، آپ کو 6 مہینے کے بعد وہاں پہ ایودا لگ جاتی تھی، جس میں سنگل بندے کی 900 یورو اور فیملی کے بندے کی تقریباً 1190 1200 یورو تک، جن کی فیملی ہوتی تھی۔ جن کی بڑی فیملی تھی ان کی 1300 تک بھی لگتی رہی ہے، اور ابھی بھی لگتی ہے۔ لیکن ہوا کیا ہے، اب موجودہ کنڈیشن کی طرف جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوتا کیا رہا ہے۔ 2011 میں یہ قانون تھا، 2011 کے بعد انہوں نے دیکھا کہ تمام لوگ جن کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہیں وہ اس قانون کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں جا رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو جو ہے وہ سال کر دیا کہ سال تک آپ کی وہاں پہ پدرون چلنی چاہیے، اس کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ جیسے سال گزرتا تھا پھر بھی لوگوں کی کافی تعداد رہی، لیکن وہاں پہ ایک بڑا مسئلہ یہ بنا، جب بھی کام خراب ہوتا ہے ہمارے اپنے لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمارے لوگوں نے کچھ ایسے کام کرنے شروع کر دیے کہ انہوں نے مجبوراً ایک انتہائی سخت قانون بنایا۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ شاہ صاحب تھے ادھر، میں ایریا کا نام نہیں لوں گا، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ ان شاہ صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے باقی اپنی تمام فیملیز کے جو ممبران تھے ان کو ملا کے، اس وقت تھا مینول پاسپورٹ کا زمانہ، مینول پاسپورٹ خود ایک بندہ انہوں نے ہائر کیا اپنی فیملی میں سے، اس کا یہی کام تھا پاسپورٹ کی کاپی کی کسی کی ہونی، تصویر کسی کی لگا کے سائن کر کے بالکل مینول پاسپورٹ بنا کے ایک بندے نے 4 جگہ پہ وہ ایودا اپلائی کر دینی۔ کسی نے اس ایریا میں، اس گاؤں میں، کسی نے دوسرے گاؤں میں، تیسرے گاؤں میں، اس طرح سے انہوں نے لاکھوں یورو کا چونا لگایا اس صوبے کو۔ اور جب وہ پکڑے گئے تو وہ پکڑے اس طرح گئے کہ ایک دفتر میں جو عورت کام کرتی تھی اس کا تبادلہ ہوا کسی دوسرے دفتر میں، تو جب وہ اس دفتر سے جو ہے وہ جو بندہ اس دفتر میں آتا تھا کسی اور نام سے پاسپورٹ سے، جب وہ ادھر گئی تو ادھر وہ بھی آ رہا تھا لیکن کسی اور نام سے، کسی اور پاسپورٹ سے۔ وہاں پہ ان کو شک پڑی، انہوں نے نیشنل پولیس کو ہائر کیا، اس پہ ساری تحقیقات ہوئی، تو وہ پورا ایک گینگ پکڑا گیا، ایک پورا گروپ پکڑا گیا جنہوں نے لاکھوں یورو کا چونا لگایا تھا۔ اس کے بعد پورے نیشنل ٹی وی اسٹیشنوں پہ یہ چلتی رہی ہے مہینہ بھر خبر کہ اس طرح پاکستانیوں کا گروپ پکڑا گیا ہے جنہوں نے لاکھوں یورو کا جو ہے نقصان کیا پائس باسکو کے لامبیدے سسٹم کا۔ وہاں پہ جو ایودا دینے والا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو لامبیدے بولتے ہیں۔ تو یہاں پہ کچھ سبسکرائبر بھی ہیں جنہوں نے یہ نام استعمال کیا ہے، اس مین وہ وہاں پہ رہتے ہیں۔ تو پائس باسکو جو ہے یہ مین 3 بڑے شہروں پہ ہے، وکٹوریا جس کو ہمارے لوگ عرف عام میں وکٹوریا بولتے ہیں، حالانکہ سی اس میں نہیں ہے، وہ وکٹوریا ہے۔ تو دوسرا جو ہے وہ بلباؤ ہے، تیسرا سان سیباستیان۔ گپوسکوا جو ہے وہ سان سیباستیان میں ہے۔ تو سان سیباستیان جو ہے وہ ذرا دوسروں سے، بلباؤ اور سان سیباستیان ذرا زیادہ امیر سمجھا جاتا ہے، لیکن پائس باسکو کا جو ہیڈ آفس
سانسی بستیان کا ہے وہ وکٹوریا ہی ہے، لیکن اوور آل جو پورا صوبہ ہے کافی امیر ہے، وہاں پہ انڈسٹری بہت زیادہ ہے اور وہاں پہ لائف سٹاک بہت زیادہ ہے، جو کہ پورے نہ صرف اسپین کو بلکہ یورپ کو، فرانس ایریا کو بھی گوشت کی سپلائی کرتے ہیں وہ۔ اب یہاں پہ ایودھیا میں نیکسٹ جو سٹیپ آیا پھر، جب سال کا انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت بڑی 2 نمبریاں شروع ہو چکی ہیں، انہوں نے ایسا قانون اسٹرکٹ بنایا کہ بغیر پیپر والوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی اور روک دیا، 3 سال کر دیے۔ اب اس وقت وہاں پہ قانون ہے 3 سال آپ نے وہاں پہ اپنی پدرون چلانی ہے، اس کے بعد آپ اپلائی کر سکیں گے۔ ایک بغیر پیپرز والا وہاں پہ جاتا ہے، وہ 3 سال وہاں پہ پدرون چلاتا ہے، 3 سال کے بعد اگر وہ ڈاکومنٹ لے گا یا وہاں پہ ایودھیا لے گا۔ ایک بات تو یہ اس وجہ سے وہاں پہ اللیگل کا جانا اب اتنا فائدہ مند نہیں ہے، یہ بھی ہماری اپنی کمیونٹی نے ایسے ایسے کام کر کے وہ تمام راستے بند کر دیے ہیں۔ ابھی آج سے 2 ہفتے پہلے ایک اور بندے پکڑے گئے ہیں، انہوں نے نیشنلٹی واضح نہیں کی، میں نے خود نیوز پیپر میں پڑھا تھا کہ وہ بھی اسی طرح فراڈ میں مبتلا نکلے ہیں، انہوں نے کافی ایریا میں مختلف ناموں سے جو ہے وہاں پہ ایودھیا لے رہے تھے وہ۔ اس طرح کہ میں اپنی سٹوری آپ کو بتاتا ہوں، یہ تو چلیں ایودھیا کا سسٹم ہو گیا۔ نیکسٹ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ نے ایودھیا لگوانی ہے، پاکستان سے بھی ایسے ڈاکومنٹ منگوانے ہیں جہاں پہ آپ کا لکھا ہو کہ آپ کے نام پہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ ڈاکومنٹ 1-2 مرتبہ پہلے عدالت میں جو ہے وہ کلیم ہو چکا ہے، اور عدالت نے تمام لوگوں کی ایودھیا روک کے تمام کو بلوایا بھی تھا، لیکن بعد میں یونین بن کے بڑے مسئلے مسائل ہونے کے بعد جو ہے دوبارہ شروع ہو گیا۔ وہ لیٹر یہ بنوانا ہوتا ہے کہ میرے نام پاکستان میں کچھ نہیں ہے، میری کوئی وہاں سے انکم نہیں ہے، اس وجہ سے میں بے یار و مددگار ہوں، مجھے خرچے کے لیے پیسے دیے جائیں۔ اس لیٹر کا ایفیڈیوٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے، وہ اسٹامپ پیپر پہ لکھا جاتا ہے، اسپینش ایمبیسی سے ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں پاکستان میں، اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے، وہ تمام باقاعدہ طور پہ لیگل ڈاکومنٹ ہوتا ہے۔ کل کو اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو جتنی آپ نے لی ہوتی ہے وہ تمام واپس کرنی پڑتی ہے، اور ساتھ ساتھ جرمانہ بھی دینا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے جو اس وقت کنڈیشن ہے پائس باسکو کی وہ بہت اچھی نہیں ہے۔ میں اپنی تھوڑی سی سٹوری بتاتا ہوں، میں 2011 میں گیا، میں بزنس پوائنٹ آف ویو سے گیا تھا، میں 2017 تک وہاں پہ میں نے بزنس چلایا، 17 کے بعد میں نے دونوں تراس پاسو کر دیے۔ تراس پاسو کرنے کا مین مسئلہ یہ تھا، وہاں پہ بزنس پھر بھی ٹھیک چلتا ہے اگر آپ کے اپنی فیملی کے 2-4 لوگ ہیں کہ تو پھر آپ کو وہاں پہ بزنس کر لینا چاہیے، وہاں پہ اپرچونٹیز ہیں خاص طور پہ ریسٹورنٹ کی۔ لیکن اگر آپ اکیلے ہیں جس طرح میں تھا، آپ کو وہاں پہ اگر ڈلیوری کرنے والے بندے کی ضرورت ہے، وہ آپ کو اسپینش وہاں کا باس کو ملے گا، لوکل لوگ ملیں گے۔ لوکل لوگوں کا آپ کو ڈلیوری کے لیے رکھنے کا مسئلہ کیا ہے، جس دن نیشنل کی چھٹی ہوتی ہے، فار ایگزامپل کرسمس کی چھٹی ہوگی، کچھ اور ان کا بڑا ڈے آیا، اسی دن آپ کے ریسٹورنٹ کی زیادہ سیل ہونی ہوتی ہے، زیادہ کام ہونا ہوتا ہے، اسی دن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی چھٹی کرنی ہے، ہمارا نیشنل ڈے ہے، تو اس وقت کافی زیادہ مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے وہاں پہ بزنس اس وجہ سے بھی ناکام ہوتے ہیں ہمارے لوگوں کو کہ وہاں پہ لیبر نہیں ملتی، اور خاص طور پہ ریسٹورنٹ فیلڈ کے لیے ہمارے وہاں پہ اب اگر آپ پیزیریے کے لیے بندہ چاہیے تو اگر آپ وہاں سے لیں گے اسپینش، وہ ایک تو بہت مہنگا پڑے گا آپ کو، دوسرا اتنا زیادہ ایزی نہیں ملتا، وہاں پہ لیبر شارٹیج ہے، یہی وجہ بنی میری بھی سیل کرنے۔ جب میں نے سیل کیا تو میں نے جو ہے اس کے بعد سوچا کہ میں ایودھیا لگواتا ہوں، فیملی بھی ادھر ہے تو کچھ دیر کے لیے جب تک کچھ نیا نہیں کرتے۔ جب میں نے ایودھیا لگوائی تو میں نے 3 سے 4 مہینے ابھی آ رہی تھی تو انہوں نے مجھ سے وہ لیٹر مانگ لیا۔ میں نے کہا کہ میرے پاس تو پاکستان میں میرے نام کئی جائیدادیں ہیں، تو اس وجہ سے تو میں تو وہ نہیں بنوا کے دے سکتا۔ میں نے اس کو اسٹریٹ فارورڈ کہا، اس نے کہا کہ پھر آپ کی ایودھیا ہم کاٹ دیں گے۔ میں نے کہا کاٹ دو۔ اصل میں 2 نمبری ایک تو وہ نہیں میں کرنا چاہتا تھا لیٹر کی، دوسرا ایک بڑا مسئلہ وہاں کی ایودھیا کا یہ بھی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 5 یورو بھی ڈال دیتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آئے۔ آپ کسی کو 5 یورو بھی ٹرانسفر نہیں کر سکتے، آپ اپنے ملک میں پیسے نہیں بھیج سکتے، اپنے ملک سے منگوا نہیں سکتے، اپنے ملک ان کو بغیر بتائے جا نہیں سکتے، 15 دن سے زیادہ آپ جا نہیں سکتے۔ خدا نہ خواستہ کہ آپ کو ایمرجنسی ہو جاتی ہے، اچانک آپ کو جانا پڑ جاتا ہے،
نہیں جا سکتے. وہ ایک قسم کا آپ کو فنینشلی جیل کہہ سکتے ہیں، آپ کو وہ قید کر لیتے ہیں. عیودہ تو دیتے ہیں لیکن وہ ایسی آپ کو ذہنی اذیت میں ڈال دیتے ہیں کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے ان کو بتائے بغیر نہیں کرنا. اور اگر آپ نے کوئی 2 نمبری کی ہوگی آپ کو ہر وقت یہی دھچکا لگا رہے گا کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے. اور وہ ایسا صوبہ ہے وہاں پہ نیشنل پولیس کو بہت زیادہ اختیارات ہیں. وہاں پہ وہ 5 5 سال کے ڈاکومنٹ پرماننٹ ریزیڈنسی چھینتے ہوئے دیر نہیں لگاتے، بہت جلدی آپ کی کینسل کر دیتی ہیں. وہاں کی جو اکستراخ ایریا بہت زیادہ ٹف ہے، قوانین بہت زیادہ سخت ہیں. اس وجہ سے اوور آل پکچر پائس باسکو کی اس وقت یہ ہے. میں پھر 2019 میں وہاں سے ادھر آ چکا، میں آیا، پھر میں نے یہاں پہ آ کے کام وغیرہ سٹارٹ کیا. تو میں اب اوور آل جو ہے یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. پائس باسکو میں اس وقت یہ کنڈیشن ہے. اگر آپ اس کو وہاں جانا چاہتے ہیں اللیگل کے لیے، اب 3 سال سے کام وہ نہیں لگاتے. گھر وہاں پہ ذرا ملنے کافی مشکل ہیں. کاروبار وہاں پہ ٹھیک ہے، اگر آپ کے اپنے ممبر ہوں تو ٹھیک ہے کاروباری حالات. اگر آپ وہاں پہ صرف اور صرف عیودہ کے پوائنٹ آف ویو سے جانا چاہتے ہیں تو میں ریکمینڈ نہیں کروں گا، نہیں جانا چاہیے. اس وجہ سے ہر فیملی کے، ہر بندے کے اپنے سرکمسٹانسز ہیں. اگر آپ کے وہاں پہ جاننے والے ہیں ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ ساری باتیں کریکٹ ہیں، ایک بھی اس میں غلط نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ غلط ہے تو لازمی مجھے کمنٹ کیجئے گا اور مجھے ذرا اس کا رابطہ نمبر دیجیے گا. پھر میں، کیونکہ میں تو وہاں پہ 8 سال رہ کے آیا ہوں اور ساری چیزیں وہاں سے بخوبی طرح جانتا ہوں. کسی کی باتوں میں نہ آئیے گا، اپنا فیوچر خود دیکھیے گا. کل کے پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. ملے گا اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.